حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حیات پر مبنی سیریز کی ایپیسوڈ 3 چلیے شروع کرتے ہیں۔ عربی جنگجوؤں کے اس وقت کے رواج کے مطابق ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا کہ اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ میرے دین کے دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن ہوا کے جھونکے کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے بھپرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم لگایا کہ پہلے اس کا پرچم گرا، پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑے آیا، وہ پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی گرا سکتے تھے، مگر انفرادی مقابلوں میں یہ رواج تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا۔ میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ میری تلوار کی کار دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے اس کے مقابلے پر آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلواریں اور ڈھالیں ٹکرائی، اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور ان کا مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متحد آدمی باری باری لڑکاتے ہوئے آگے بڑھے، مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی جس کے اشعار یہ بھی تھے کہ تم بھاگ آئے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا تلوار گھوڑا حنظلہ پر سر پر دوڑا آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تول کر پھر تاک کر ماری، لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ گھوڑا رک کر پیچھے کو موڑا تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تک پہنچ چکے تھے۔ ابو سفیان انہیں دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی انگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑا آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا، پیچھے سے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبدالرحمن بن ابو بکر آیا۔ واقدامی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبدالرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنی جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے مسلمان باپ کے کافر فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ تلوار میاں میں ڈالو ابو بکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔
आमने सामने का मार्का खून रेस था। मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी थी। इस कमी को उन्होंने जज्बा तेगबानी के कमालात से पूरा कर दिया। अगर कुरैश को नफरी की फरात हासिल न होती तो वो मुसलमानों को आगे नहीं ठहर सकते थे। वो नफरी के जोर पर लड़ रहे थे। खालिद की नज़र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पहलू पर थे। यही पहलू था कि जिस पर खालिद को हमला करना था। अब कि इसने अपने सवारों को यह हुक्म दिया कि वो घोड़ों को सर पर दौड़ाते तंग रास्ते से आगे निकल जाए और मुसलमानों के पहलू पर हमला बोले। लेकिन अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 50 तीर अंदाजों ने सवार को इस तरह पिसपा कर दिया कि वो चंद ही घोड़े और जख्मों से कराहते हुए घर सवारों को पीछे छोड़ गए। मार्का उरूज पर था। सिर्फ एक आदमी था जो लड़ नहीं रहा। वो मैदान जंग में बर्छी उठाए यूं घूम फिर रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वो वेशी बिन हर्ब था। वो हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढ रहा था। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए 2 इनाम थे। एक ये कि इसका आका इसे आज़ाद कर देगा और दूसरा अबू सुफियान की बीवी हिंद कि वो जेवर जो उसने पहन रखे थे वो इसको मिल जाएंगे। इससे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आ गए। वो कुरैश के एक आदमी सबा बिन अब्दुल अजीज की तरफ बढ़ रहे थे। अरब में रवाज था कि खतना औरतें क्या करती थी। इब्न शाम के मुताबिक इस्लाम से पहले ही अरबों में खतना का रिवाज मौजूद था। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस सबा को ललकारा था इसकी माँ खतना क्या करती थी। खतना करने वाली के बेटे हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ललकारा, इधर आ और मुझे आखिरी बार देख ले। सबा बिन अब्दुल अज़्ज़ा हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़ा। गुस्से से इसका चेहरा लाल था। वो तलवार और ढाल की लड़ाई का माहिर था। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कुछ कम न थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों की ढालें वार रोक रही थीं। वो पैंतरे बदल बदल कर वार करते, लेकिन ढालों तलवारों के रास्ते में आ जाती थीं। इस वक्त वेशी बिन हर्ब झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ज़मीन और झाड़ियों ने ऊँट दे रखी थी। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दुश्मन की आंखों में देख रहे थे। सबा के सिवा इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वेशी इनके करीब पहुंच गया। बर्छी निशाने पर फेंकने का वो माहिर था। वो इतना करीब हो गया जहाँ से इसकी बर्छी खता नहीं हो सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और बर्छी को हाथ में तोला, फिर इसे फेंकने की पोजीशन में लाया। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबर पर यक बाद बेगरे तेजी से 2-3 वार किए। आखिरी बार ऐसा पड़ा कि हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार सबा के पेट में उतर गई। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार इसके पेट से इस तरह निकाली कि इसका पेट और ज़्यादा फट गया और वो हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में गिर पड़ा। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला भी समझने ही थे कि वेशी ने इन पर पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्छी हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में इतनी ज़्यादा उतर गई कि इसकी इन्नी हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला के पेट से आगे निकल गई। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला गिरे नहीं। उन्होंने इधर उधर देखा, इन्हें वेशी दिखाई दिया। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला बर्छी अपने जिस्म में लिए हुए वेशी की तरफ बढ़े। वेशी जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4-5 कदम चलकर गिर पड़े। वेशी इनके जिस्म को हिलता जुलता देखता रहा। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वेशी इन तक आया। वो शहीद हो चुके थे। वेशी ने इनके जिस्म से बर्छी निकाल ली और चला गया। वो हिंद और अपने आका जबीर बिन मुत्तम को ढूंढने लगा। खालिद को वो मरका याद आ रहा था। वो उसके दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। इसका घोड़ा चला जा रहा था। वो निशिबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए अहद की पहाड़ी की चोटी इसकी नजरों से ओझल हो गई थी। इसे अपने कबीले की औरतें याद आई जो कुरैश और इनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थी। खालिद को याद आया कि वो मार्का का नज़ारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। ऐसे मुसलमान औरतें नजर आईं। मुसलमान अपने जिन जख्मों के पीछे लाते इन्हें औरतें संभाल लेती थीं। इनकी मरहम पट्टी करते उन्हें पानी पिलाती। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं जिनमें हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। फिर यूँ हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफ़ार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया। वो भी घरा परचम कई बार गिरा। आखिर एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत ना दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने इनकी पिसाई देखी और यह भी देखा था कि मुसलमान इनका ताक़ुब कर रहे हैं। कुरैश अपनी कैम्प में ना ठहरे।
اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھی۔ ان مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ کا پاسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا۔ جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو انہوں نے اس پہاڑی پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو عین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں۔ وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنی گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا اور سوار اوپر چلے گئے۔ تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گر پڑے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھر سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن امرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے ہیبل زندہ باد اور آزاد زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 وقت بعد وہ مدینے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑی کی بات کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، خالد کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہے۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا جب وہ احد کے معرکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کے عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سورج غروب ہونے سے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب عین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے شہید کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھی 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ایک عمارہ تھی، دوسری ایمن نامی ایک جشی خاتون تھی۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہ تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب پہ وہ پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے سناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں کوئی موت کا ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ وہ مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے ایسے اپنی زندگی کا آخری موقع سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حملہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینے کی طرف جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورت میں حال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ازر و نوٹ منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے
گھڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکرما نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 ساتھیوں اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پوسٹ کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرق کے مانے ہوئے پہلوان نکانہ کو 3 بار اٹھا کے پٹکا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوسٹ کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں پتا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سوار اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ آئی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر سے اس پہاڑی کے دامن میں لے کے جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ایک مورخ کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے تھے۔ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4-4 5-5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھڑ سوار سر پر گھوڑا دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینا برسا دیا۔ خالد کو اکرما نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
आगे जाकर खड़े हुए। इनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दुजाना बेक वक्त दो काम कर रहे थे। एक ये कि वो अपने तीर साद बिन नबी वक्कास को देते जा रहे थे और साद बड़ी तेज़ी से तीर बरसा रहे थे। इनके साथ ही अबू दुजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई ना देख सका कि अबू दुजाना किस हाल में है। जब अबू दुजाना गिर पड़े तो उस वक्त देखा कि इनकी पीठ पे इतने तीर उतर गए थे कि इनकी पीठ हार कुछ की पीठ लगती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साथियों ने जान दे दी, लेकिन अकरमा और उसके घुड़सवार और प्यादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट चुके थे। कुरैश थक भी गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका न था। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा था। मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतज़ार है। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, कौन है वो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने पूछा, क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे कत्ल करना आएगा, इसे अब तक आ जाना चाहिए था। सहाबी ने पूछा, लेकिन वो है कौन? अबी बिन खल्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी बिन खल्फ रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर मुखालिफिन में से था। वो मदीने का रहने वाला था। इसे जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है तो एक रोज़ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल और बुर्दबारी से इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अक़ीदे को कबूल कर लूँगा? अबी बिन खल्फ ने गुस्ताखाना लहज़े में कहा, मेरी बात गौर से सुन ले मोहम्मद, किसी रोज़ मेरा घोड़ा देख लेना। ऐसे में इस वक्त के लिए मोटा ताज़ा कर रहा हूँ जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बदर के ख्वाब देखने छोड़ दो। मैं इसी घोड़े पर सवार होऊंगा और तुम मुझे मैदान जंग में अपने सामने देखोगे और मैं अपने देवताओं की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हें अपने हाथों में कत्ल करूँगा। अब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा था, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के प्यार में है, जिसने मुझे नबूवत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधे रास्ते पर लाने का फ़र्ज सौंपा है। ऐसी बात मुँह से ना निकालो जिसे मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी पूरा ना कर सके। यूँ भी तो हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करने आओ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। अबी बिन खल्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर तंज़ हंसी हंस पड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब अहद के मौके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबी बिन खल्फ याद आ गया। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम लिया तो दूर से एक घोड़ा सर पर दौड़ता आया। सब ने इधर देखा। मेरे अजीज साथियों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये सवार जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है अभी ही होगा। अगर वो अभी ही हुआ तो इसे रोकना नहीं, इसे मेरे सामने और मेरे करीब आने देना। बगदामी और इब्न हिशाम ने लिखा है कि वो सवार अबी बिन खल्फ ही था। इसने ललकार कर कहा कि समझ जा मोहम्मद अभी आ गया है, ये देख मैं इसी घोड़े पर सवार हूँ तो तुम्हें दिखाया था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से 3-4 ने आगे होकर कहा, हमें इजाज़त दें कि इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने तक ख़त्म कर दें। नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो।